جاگیردار تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے، اپنے دور کے شہزادے تھے. اور آج بھی اگر آپ مدینہ المنورہ جائیں گے تو وہاں کے بینک میں سب سے بڑا جو اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آج کی ڈیٹ میں بھی چلتا ہے. جتنے ان کے باقات ہیں، ان کی جتنی آمدنی ہے اس میں جمع ہوتی ہے، پھر اس آمدنی سے دنیا کے مختلف ملکوں میں غریبوں کو جو ہے وہ پیسہ بھیجا جاتا ہے آج کی تاریخ میں بھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے جب سے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. سنیے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس لیے نہیں دی کہ عیاشی کرتے پھرو، اس لیے نہیں دی کہ شرابیں پیتے پھرو، اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے کسی غریب کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالتے ہو جاؤ، اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہن کے کسی غریب سے ہاتھ نہ ملاؤ، اس لیے نہیں دی کہ پلیٹ میں آدھا کھانا چھوڑ دو. اس لیے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے کہ تم اس دولت کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہو. غلط فہمی ہو گئی ان کو. نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، اس کو تناول فرمایا، کھایا اس کو. ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. بڑی تاریخی بات، نبی علیہ السلام نے تو جو فرمایا ہے نا اس کا تو مطلب نیم البدل کوئی نہیں ہے. فرمایا عائشہ یہ رزق عزت دار چیز ہے. کیا ہے یہ؟ عزت دار چیز ہے رزق. اگر یہ کسی سے چھن جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اگر لوگ اس کی عزت نہ کریں تو پھر واپس نہیں آتا. جو لوگ رزق کی بے قدری کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی بے قدری کرتے ہیں، پھر نہیں آتی یہ. کیونکہ عزت کا ہی تو معاملہ ہے ساری دنیا میں پھنسا ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. ایک صاحب یمن سے چلے، ان کے اوپر قرضہ تھا 3000 دینار کا، بہت بڑی رقم. 3000 دینار اس دور کے آج کے 30 کروڑ روپے سمجھیے. بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس پہ قرضہ ہو گیا 3000 دینار کا. سیدھا مدینہ پہنچا. ابو بکر صدیق خلیفہ تھے. آ کے جب اپنی فریاد لگائی تو انہوں نے معذرت کی کہ آج کل میرے حالات نہیں اچھے، لیکن تجھے میں ایک جگہ بتاتا ہوں، تو وہاں چلا جا، جاتے ہی تیرا کام ہو جائے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دیا، بھی وہاں چلے جاؤ. اب وہ فریادی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، جب وہ دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے سلام بھی نہیں کیا تو دروازے کے اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے، اپنے کسی بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. وہ فرمایا تم نے یار فضول خرچی مچا رکھی ہے گھر میں، یہ دودھ میں شہد ملا ملا کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک وقت میں ایک چیز استعمال کیا کرو. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا تھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ خلیفہ نے جس کے گھر بھیج دیا یہ تو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد میں ڈانٹ رہا ہے، میرے 3000 دینار کہاں دے دے گا یہ. تو اس نے دروازے سے جب سلام کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے کو اس دوران ڈانٹتے رہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی پہچان بھی بڑی ہوتی ہے. آج کل کچھ لوگ کپڑے پہن کے بڑا بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اچھی گاڑی میں بیٹھ کے بڑا بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ بدتمیزی کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ وہ جناب فلاں صاحب بڑے بڑے ہو گئے، اور میں کیوں کہ آپ اچھا بولنے لگے ہیں. اب ان کو ناراضگی کی جگہ غصہ نہیں آتا. بڑا بندہ اپنے قد کی وجہ سے نہیں بنتا، اپنی چمڑی کی وجہ سے نہیں بنتا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے اور وہ حبشی ہیں اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مؤذن رسول بنایا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کہ جب میں قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گا تو مجھ سے بھی آگے ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا جس اونٹ پر میں سواری کروں گا اس کی مہار بلال نے پکڑی ہوئی ہوگی. تو بڑے ہوتے ہیں. اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج میں عاجزی لانی ہوگی، اپنی زبان سے نفرت کو نکالنا ہوگا. تو عثمان نے جب دروازہ کھولا نا بڑی قیمتی بات کہی، کیونکہ بڑے ہیں. کہنے لگے وہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دے،
تجھے باہر ذرا چند منٹ انتظار کرنا پڑا, میں اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا رہا تھا. اپنی بیٹھک کھولی جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی پہ گیا تھا, بٹھایا تو اپنے خادم کو